بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بلوچستان کا سارا بیک گراؤنڈ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد بلوچستان کے مسائل پہ بات کی جائے گی جو کہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا سردرد بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ کسی بھی طرح کے ریسرچ بیسڈ مواد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یونانی تاریخ میں موجود کچھ دھندلی روایات کے مطابق بلوچستان کی تاریخ 650 سال قبل مسیح پرانی ہے اور پرانا بلوچستان آج کے بلوچستان سے کافی بڑا تھا، جو کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جن میں سے نمبر 1 پاکستان کا بلوچستان، نمبر 2 ایران کا صوبہ سیستان اور بلوچستان، نمبر 3 افغانستان کا علاقہ بلوچستان۔ اگر یونانی تاریخ کے علاوہ بلوچستان کا جائزہ لیا جائے تو اس کی تاریخ پرانے پتھروں کے زمانے سے جا ملتی ہے۔ پتھروں کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں انسانوں کی 99% ٹیکنالوجی پتھروں پر منحصر تھی، یعنی اس زمانے میں ہر چیز، خوراک، ہتھیار، رہائش، گویا ہر چیز کے لیے انسان پتھروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بلوچستان میں سب سے پہلے جو گاؤں آباد ہوئے وہ آج سے 7000 سال پہلے کچی کے علاقے مہر گڑھ میں آباد ہوئے۔ پھر مہر گڑھ کے علاقے میں بنے ہوئے یہ گاؤں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئے اور بعد کے زمانوں میں ایک بڑے رقبے پر پھیل گئے اور ان کے درمیان تجارتی اور دوسرے تعلقات بھی ترویج پائے۔ ان تجارتی تعلقات میں بنی بنائی چیزوں، قیمتی پتھروں، زیورات، مرکبات اور دیگر استعمال کی چیزوں کی تجارت عام تھی۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 2500 قبل مسیح بلوچستان کی یہ آبادیاں بڑھتے بڑھتے انڈس سویلائزیشن کی آبادیوں سے جا ملی۔ اس طرح بلوچستان کی آبادیوں اور انڈس سویلائزیشن کی آبادیوں کے درمیان بھی تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ انڈس سویلائزیشن وہی سویلائزیشن تھی جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور جس کو عام زبان میں ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ انڈس سویلائزیشن کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کی ایپیسوڈ 1 دیکھیے۔ ان سب کے بعد پھر پہلی صدی عیسوی سے لے کر تیسری صدی عیسوی تک پراتا راجاؤں نے آج کے پاکستانی بلوچستان والے علاقے پر حکومت کی۔ ان راجاؤں کو پراتا یا پٹاٹاہا راجا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نسل کا تعلق پرانے ایران، یونان اور انڈیا کے لوگوں سے تھا۔ ان پراتا راجاؤں کے بعد پھر اس علاقے پر ایک سیوا نامی خاندان نے 7ویں صدی عیسوی تک حکومت کی۔ سبی کا علاقہ اسی دوران کوئٹہ کے علاقے سے جدا کر دیا گیا اور سبی کا نام اسی سیوا خاندان کی ملکہ سیوی رانی کے نام پہ رکھا جو بعد میں سیوی سے سبی بن گیا۔ پھر 7ویں صدی عیسوی کے دوران سن 635 میں ہندوؤں کے ایک برہمن خاندان جو کہ سندھ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان نے بلوچستان کے کچھ علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اسی 7ویں صدی عیسوی کے دوران دنیا پر اسلام کا ظہور ہوا تھا اور اسلام تیزی سے دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا، اور پھر جب اسی دوران عربستان سے اسلام کی تعلیمات لے کر بلوچستان کی طرف آئے تو بلوچستان کی آبادیوں نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اسلام بلوچستان کے کئی ایک علاقوں میں پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی بلوچستان پر عرب حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کے 21ویں سال یعنی 21 ہجری یا جسے انگریزی تاریخ کے مطابق 643 عیسوی کہا جاتا ہے، اس سال میں عربوں نے مکران کو حاصل کر لیا اور پھر اسی طرح 644 عیسوی میں خلیفہ دوئم عمر ابن خطاب نے کرمان کو بھی فتح کروا لیا۔ اس کے بعد جنوب مغربی بلوچستان کو بھی فتح کر لیا گیا۔
لیکن اس فتح کے باوجود اس وقت مغربی بلوچستان براہ راست تو اسلامی خلافت کے زیر اثر نہ آیا، لیکن پھر 652 عیسوی خلیفہ سوئم عثمان ابن عفان کے دور میں جب اس علاقے میں ایک بغاوت اٹھی تو اس بغاوت کو کچلتے ہوئے براہ راست اس علاقے کو اسلامی حکومت کے زیر اثر لے لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے پر باقاعدہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا اور یہاں کے لوگوں پر جزیہ اور دوسرے ٹیکسز لاگو کیے گئے۔ اس کے بعد 654 عیسوی میں جب عبد الرحمن ابن سامرہ کو سیستان کا گورنر بنایا گیا تو اس نے اسلامی فورسز کی قیادت کرتے ہوئے زرنگ کے علاقے سے کابل اور غزنی تک اور دوسری طرف شمال مغربی بلوچستان کے علاقے داور اور کندابلی یعنی بولان تک کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس طرح 654 عیسوی تک آج کے پاکستان کا موجودہ سارا بلوچستان ہی خلافت راشدہ کی حکومت میں آ گیا، سوائے کیکن کے علاقے کے، اور کیکن کے علاقے کو بعد میں آخری خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب نے فتح کروایا۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران بلوچستان کے علاقے مکران میں دوبارہ سے بغاوتیں شروع ہوئی، لیکن اسلامی سلطنت میں خانہ جنگیوں کی وجہ سے حضرت علی نے ان بغاوتوں کو توجہ نہ دی۔ پھر آخر کار 660 عیسوی میں حضرت علی نے حارث ابن مرا عبدی کی قیادت میں بلوچستان اور سندھ کی طرف ایک بڑی فوج روانہ کی۔ حارث ابن مرا نے مکران فتح کیا، اس کے بعد شمال مغرب کی طرف حرکت کرتے ہوئے کندابیلی یعنی بولان کے علاقے کو بھی دوبارہ سے فتح کر لیا۔ پھر اسی رفتار سے جنوب کی طرف بڑھے اور ایک بھیانک جنگ کے بعد کلاٹ کو بھی دوبارہ حاصل کر لیا۔ لیکن پھر اس کے بعد 661 عیسوی میں حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی اور خلافت راشدہ وہیں اختتام پذیر ہو گئی اور اسلامی حکومت خاندان امیہ کے ہاتھ آئی۔ پھر 663 عیسوی میں معاویہ اول جو کہ حکومت امیہ کا پہلا حکمران تھا، اس کے دور میں بغاوتوں کے نتیجے میں بلوچستان کا شمال مغربی علاقہ اور کلاٹ دوبارہ اسلامی حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا جسے آج تک بر صغیر کی تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی 712 میں محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد۔ جب محمد بن قاسم دیبل کو فتح کرتے ہوئے بر صغیر میں داخل ہوئے تو بر صغیر کے کچھ دوسرے علاقوں سمیت بلوچستان کا علاقہ بھی دوبارہ سے امیہ خلافت کے زیر اثر آ گیا اور پھر بلوچستان پر خلافت امیہ اور اس کے بعد عباسی خلافت کا نظام قائم رہا۔ اس طرح صدیوں تک بلوچستان عرب حکومت کے سائے میں رہا اور اس طرح 9ویں صدی عیسوی تک تقریباً سارا بلوچستان ہی ایک مسلم علاقہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد 10ویں صدی عیسوی میں عربوں کی حکومت بلوچستان سے ختم ہوئی، لیکن بر صغیر کے دوسرے کچھ علاقے اب بھی عباسی خلافت کے کنٹرول میں ہی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بلوچستان کے مغربی علاقے ایک ترک حکمران ناصر الدین سبکتگین نے حاصل کر لیے اور اس کے بیٹے محمود غزنوی نے بعد میں سارا بلوچستان ہی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اگر آپ ناصر الدین سبکتگین اور محمود غزنوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کی سیریز کو ضرور دیکھیے۔ غزنوی حکومت کے بعد بلوچستان پر باقی بر صغیر کی طرح ہی غوری حکومت آئی۔ اس کے بعد پھر 1219 میں مغربی بلوچستان بر صغیر کی حکومت سے نکل کر سلطان محمد خان خوارزمی کے کنٹرول میں چلا گیا، لیکن پھر 3 سال بعد یعنی 1223 میں منگولوں نے مکران پر چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی قیادت میں حملہ کر دیا۔ اس طرح بلوچستان کے کچھ علاقوں پر منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی دوران تھوڑے عرصے کے لیے جنوب مشرقی بلوچستان
بلوچستان دلی سلطنت کے سلطان التمش کے کنٹرول میں بھی گیا، لیکن دوبارہ سے جلد ہی منگولوں نے اسے واپس اپنے قبضے میں لے لیا۔ منگولوں کے ظلم اور سختیوں نے بہت سے بلوچیوں کو بلوچستان سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا، اور آج بھی بلوچستان کی تاریخ میں مکران سے گومل تک منگولوں کے ظلم اور بربریت کے قصے ملتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ علاقہ منگولوں سے تو آزاد ہو گیا، لیکن ان کے بعد اس علاقے اور بر صغیر کے دوسرے علاقوں پر امیر تیمور اور اس کے پوتے نے چڑھائی کر دی۔ یہی وہ مشکل وقت تھا جب بلوچوں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ عرب حکومت کے دنوں میں اپنے قبائل تو بنا ہی چکے تھے، لیکن اب انہوں نے ان قبائل کو آہستہ آہستہ مضبوط کرنے کی ٹھان لی اور اپنی طاقت پنجاب، کچی اور کلاٹ کے علاقوں تک پھیلانا شروع کی۔ لیکن اس طاقت کے بڑھنے سے بلوچوں کی آپس میں ہی جنگیں اور لڑائیاں شروع ہو گئی، جیسا کہ میر شکر خان رند اور میر گواہرام خان لاشاری کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا۔ یہ مشہور جنگیں تھیں اور ان جنگوں کو آج تک بلوچ تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ آپس کی ان لڑائیوں سے بلوچ اور زیادہ قبیلوں میں بٹنا شروع ہو گئے اور سرداروں نے علیحدہ علیحدہ قبیلوں پر حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ بلوچوں کی ان آپس کی جھڑپوں اور نا اتفاقیوں کے باعث آرگن خاندان نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی حکومت میں لے لیا۔ یہ وہی آرگن حکومت ہے جس کی مدد سے بابر بر صغیر میں داخل ہوا اور بر صغیر پر مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ پھر جب اس علاقے سے آرگن حکومت کا راج ختم ہوا تو 1556 میں ایران کے صفوی حکومت نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن پھر 1595 میں اسی بابر کے بیٹے شہنشاہ اکبر نے اس علاقے کو صفویوں سے چھین کر اپنی دلی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن مغل زیادہ عرصے تک اس علاقے کو اپنے قبضے میں نہ رکھ سکے اور صفوی حکومت نے 1638 میں اس علاقے کو واپس حاصل کر لیا، اور اس طرح 708 تک صفوی خاندان ہی اس علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ لیکن پھر 708 میں صفوی حکومت کے جانے کے بعد یہ علاقہ گلزئی حکومت کے قبضے میں آیا، لیکن گلزئی اس قابل نہ تھے کہ وہ بلوچستان کو سنبھال سکتے۔ نادر شاہ نے گلزئی کو شکست دی اور بلوچستان پر کئی ایک حملے کیے۔ پھر نادر شاہ کے جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی، جسے احمد شاہ درانی بھی کہا جاتا ہے، اس نے بلوچستان پر کئی حملے کیے اور بلوچستان کو اپنی درانی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ پھر یہ علاقہ کئی سال تک درانی سلطنت کی حکومت میں رہا۔ اس کے بعد برطانوی گورے، جو کہ بر صغیر کے کئی ایک علاقوں پر قبضے کر رہے تھے، انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا۔ یہاں سے بلوچستان کی تاریخ کو آگے بڑھانے سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی۔ بلوچستان ایسا علاقہ ہے جہاں کئی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نسلوں کے لحاظ سے بہت متعصب ہیں۔ ان میں بڑی اور نامور آبادیاں بلوچ اور پشتون نسل کے لوگوں کی ہیں، جبکہ دوسری نسلوں جیسے براہوی، سندھی، ازبکی، پنجابی نسل کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد میں یہاں بلوچ ہی آباد ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق شام کے علاقے حلب سے ہے اور وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی نسل سے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد سن 680 عیسوی میں واقعہ کربلا کے دوران میدان کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سے تھے، جو کہ واقعہ کربلا کے بعد جنوب مشرقی علاقے سیستان کی طرف ہجرت کر آئے، اور پھر سیستان میں 5 صدیوں تک رہنے کے بعد یہ لوگ مکران کے علاقے میں آ کے آباد ہو گئے، اور پھر اس وقت سے آج تک انہی علاقوں میں بلوچوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اور یہ علاقہ پہلے بلوچستان نہیں کہلاتا تھا، بلکہ یہ بہت سی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ بعد میں جب یہاں برطانوی گورے آئے تو انہوں نے بلوچوں کی نسبت سے اس سارے علاقے کا نام بلوچستان رکھ دیا۔
آج کے لیے اتنا ہی. میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر ہماری ویڈیو سے کوئی بھی مواد اٹھا کر اپنے ایگزامز میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم گہری ریسرچ کے بعد ہی مواد اپلوڈ کرتے ہیں. اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر لے. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے. صرف اسی صورت میں یوٹیوب ہمیں پروموٹ کرے گی اور ہماری محنت دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.